والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، درگاہ شریف مسجد کا تعاون ہو رہا ہے، آپ 1000 سالے کے ثواب دارین حاصل کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بکار خیر شہرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشان اغثنی یا رسول اللہ۔ ندارم جست مل جائے، ندارم جست ماوائے، تو ہی خود ساج و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی مگر خانی غلامم انت سلطان، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا جار سازی کن، مرید درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضا یسائل دے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شہاب بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ چراغ مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد ما غدا انت سلطان تو عالم ہستی، ہست دارم تما یا شہ جیلا مدد۔ بغرداب بلا افتاد قسطی ضعیفان شقستا رات پستی، بحق خادع عثمان حار مدد کن یا معین الدین چشتی۔ شاہ عالم محبوب باری چولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات، کسی نے کیا خوب کہا، حضرت علامہ حامد رضا خان فرماتے ہیں، حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جستجو، آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جستجو، عرش تا فرش ڈھونڈ آیا میں تجھ کو، عرش تا فرش ڈھونڈ آیا میں تجھ کو، تو نکلا اقرب ز حبل ورید گلو، طائران چمن کی چہک وحدہ، سبحان اللہ، طائران چمن کی چہک وحدہ، نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہو، قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ، زمزمہ طوطی کا ہے ہو اللہ۔ میں نے مانا کہ حامد گناہ گار ہے، معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے، میرے مولا مگر تو تو غفار ہے، میرے مولا مگر تو تو غفار ہے، کہتی رحمت ہے مجرم سے لا تقنط، سبحان اللہ۔ نعت پاک لکھتے ہیں مولانا حسن رضا کہ دم اضطراب مجھ کو، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، اور تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ سے پیار آئے، پیار کرتے تو اسی سے بھاگتا ہے، اے دل اضطراب پھر اضطراب میں نہیں ہوگا، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، مجھے
نزا چین بخشے مجھے موت زندگی دے، مجھے نزا کا وقت چین بخشے اور مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے، وہ اگر میرے سرہانے دم احتضار آئے، جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در کے سب گدا ہے، جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در کے سب گدا ہے، تمہیں شہر یار آئے تمہیں تاجدار آئے، جو چمن بنائے، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، تیری رحمت میرے جرم سے بہت زیادہ ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ بڑا پیارا شعر ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، تیرے در کے ہے بھکاری ملے خیر دم قدم کی آمین، تیرے در کے ہے بھکاری ملے خیر دم قدم کی، تیرا نام سن کے داتا ہم امیدوار آئے، تیرا نام سن کے داتا آقا ہم امیدوار آئے، حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن آقا کا ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ وہ کہیں نہ جو غافل پس انتظار آئے، سبحان اللہ، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ایک مرتبہ اور مجھے شریف پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، دل اضطراب، وحشت، مایوسی، کم ظرفی کا تصور، محروم ہونے کا غم، ناکامیابیوں کی شکار، دل بے قرار، اللہ اللہ اکبر۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو چین ہے ذکر مولا سے، ذکر ربانی سے، ذکر ربانی سے، یاد الہی سے، ہے نا، آیت ربانی سے چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل سو جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے دل شدید بیمار ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے دل دم آخر نزع کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، اور آگے کرتا جاتا ہے دل مر جاتا ہے نا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل میں سیاہ نقطہ کالا نقطہ ہوتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اس کالک میں اور وزن پیدا ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ کالا جو سیاہ دل ہے وہ پھیلتا جاتا ہے اس میں، یہاں تک کہ وہ دل میں گھیراؤ کر لیتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، نہ پھر اس پہ روایت اثر کرتی ہے، فرمایا نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ذکر الہی اثر کرتا ہے، نہ کچھ اثر کرتا ہے، یہ بے چینی، یہ مایوسی، یہ نا امیدی، دل کی زندگی، دل کو خدا نے پیدا کیا زندگی کے لیے، دل ہے زندہ ہے،
یہ زندگی کے لیے زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک زیا کرتا؟ مایوسیت پھر چھا جاتی ہے بندے میں، پھر مایوسیت رہتی ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے میں، سبحان اللہ، اس دل کو زندگی عطا کرنے کے، مایوسیوں کو دور کرنے کے رحمت کی برسات کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی رمضان کی شکل میں عطا فرماتا ہے، کبھی تراویح قرآن کی شکل میں عطا فرماتا ہے، کبھی عبادتوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کے بھیج کر کے عطا فرماتا ہے۔ دلوں کی ہائے یہ دل کہ دنیا کو کوئی سمجھ جائے تو سمجھ جائے، وہ سمجھ ملے جسے دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ ایام آ رہے ہیں جن کا عرس منایا جائے، خواجہ قطب محمود دریائی، خواجہ قطب کارنٹھا شریف، 24 شعبان المعظم 2425۔ اللہ 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 والوں کی باتیں عجیب ہے، ان کی عبادتوں کا عالم دیکھو۔ وہ زندہ دل ایسے تھے کہ کئیوں کو زندہ دل کر گئے۔ وہ ایک زندہ دل ایسے تھے کہ دلوں کا فیضان اس کے قلب پر رقص پر ڈال دیا اور زندگی عطا کر دی، سوئے ہوئے قلب کو جگا دیا۔ یہی تو اللہ والوں کی شان ہے۔ واقعات کی طرف نہ جاتے ہوئے ایک واقعات ہے۔ آپ کا گزر ہوا غالباً ناگور سے، اب وہ ناگور کون سا تھا وہ تو نہیں لکھا ہے، ناگور سے دیکھا کہ لوگ وہاں آپ بیٹھے ہیں، ایک جگہ قیام ہے آپ کا، محمود کارنٹھوی ہے، قطب کارنٹھا ہے، مخدوم جہانیہ کے خاص خلیفاؤں میں ہے، مخدوم جہانیہ کے خلفاؤں میں ہے۔ اللہ اکبر کرے، کارنڈا شریف کا وہ شہنشاہ، اللہ اکبر۔ لوگ دو ذوق در ذوق جا رہے، آپ بیٹھے ہیں، پوچھا خادم سے کہ یہ کہاں جا رہے؟ ان سے بلا کے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ کہاں فلاں جگہ جنگل میں ایک درخت ہے، ہم وہاں سے کچھ مانگتے ہیں تو مراد پوری ہوتی ہے، وہاں جو کھانا مانگتے ہیں وہ کھانا دیتے ہیں۔ اچھا، کہاں کتنے لوگوں کو؟ کہاں جتنے بھی ہو، 100 ہو، 500 ہو، 1000 ہو۔ اچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت سے کھانا نہیں ملتا، ایسا نہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی درخت سے مانگ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، مخدوم نے، حضرت قطب کارنٹھا نے، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دور سے ہی آپ نے دیکھ لیا، مراقبہ کیا، مراقبہ کے بعد آپ نے فرمایا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ شیاطین ایک جن ہے جسے تم پیش کرتے ہو، کھانا پینا مٹھائی یہ وہ، اور وہ جو کچرا، جو ناپاکی جو چیز ہوتی ہے اسے شکل بدل کر، تمہاری نظر بندی کر کے شکل بدل کھانا پیش کرتا ہے۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ تم کچرا اور ناپاکی کھا رہے ہیں، جسے وہ شیطان جن جو ہے، جو مہا شیطان ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں لکھا نہیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں، لیکن وہ شیطان ہے جی، وہ کر رہا ہے۔ اور جو تم کھا رہے ہو یہ وہ تم کوئی کھانا نہیں کھا رہے ہو، اس کی شکل بدل کے پیش کرتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ کھانا ہے، اور جب تم کھا لیتے ہو تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ کھینچاؤ ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ سبحان اللہ، ولی کی طاقت، زندہ دل کی طاقت دیکھیے، اللہ والوں کی شان۔ اس سے کہا کہ تو چلا، وہ بڑا تھا بھائی، برسوں سے تھا، بڑی طاقت والا تھا شیاطینی، تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ ٹھکانہ ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایسے شیطانوں کو کیا پتا کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، کیا؟ اس لیے دھیرے سے کہے تو مان جانے میں بھلائی کے سماچار رہتے ہیں، لیکن نہ مانے تو پھر اور کچھ ہے۔
اسے بہت کہا قطب کارن تھا محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو چلا جائے بس. میں کہا نہیں جاؤں گا. کہا چلا جا، اسی میں بھلائی ہے. جب بڑے لوگ کہے کہ چلے جاؤ تو اس میں کچھ بھلائی ہے. پھر اسے ٹکر لینے میں تو بربادی کے سوا کچھ اور نہیں. ختم کرنا پڑتا ہے، پھر جلانا پڑتا ہے، پھر کہیں کچھ باندھنا پڑتا ہے، کہیں پہنچا دینا پڑتا ہے. یہی ہوتا ہے. پہلے بات سے بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے تو ہے ہی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام، بات روک کے میں بتاؤں. ادریس نام کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام نام کچھ اور ہے. نخلق یا نخلص، اس طرح کے آپ کے نام ہیں. تو ادریس کیوں؟ ادریس اس لیے کہ آپ درس بہت دیتے تھے. درس، کتابوں کے درس. آپ پہ 30 صحیفے نازل ہوئی اور آدم کے بعد آپ دوسرے رسول بنا کے پیش کیے گئے. قلم کا ایجاد بھی آپ نے کی، کپڑے سینے کا بھی معاملہ آپ نے پیش کیا. بہت ساری چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا جس میں انسانیت کو آسانی ہوئی، بہتری ہوئی. اور درس بہت دیتے تھے، تو درس زیادہ دینے سے آپ کا لقب پڑ گیا ادریس. اب نام کوئی نہیں جانتا. ادریس علیہ السلام. جیسے اللہ والوں میں بھی نام چھپ جاتا ہے، لقب مشہور ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا نام چھپ گیا؟ بھئی انبیاء میں بھی ہوا ہے. ارے قرآن کریم میں بھی آپ کا نام نہیں، ادریس کہاں گیا؟ کہ ادریس علیہ السلام. کیا ایک کام اتنا بڑا کرو کہ تمہارا نام اس کام پر پڑ جائے، ہے نا، اسی کام پہ نام پڑ جائے. یہ اللہ والوں نے کیا. نام جانے نہ جانے، لوگ انہیں کام سے جانتے ہیں، ان کی محنت اور ان کے کام سے جانتے ہیں. ادریس بہت درس تھے. آپ نے رسول تھے، پیغمبر تھے، بڑے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے، یعنی پر دادا سے بھی اوپر. آپ نے ملک الموت سے کہا کہ یہ موت کا مزہ کیا ہوتا ہے، ذرا میری بھی روح نکال کے دیکھ لو. درس دینے والے تھے بھائی، خطیب تھے، تو درس و تدریس کر رہے تھے. تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے روح نکالی، پھر واپس آ. پھر کہا ذرا مجھے سیر کرائی جائے. سیر کرا دی گئی. کہا جہنم، یہ جہنم کا دروازہ ہے. کہا کھولو، مجھے دیکھنا ہے، اسے بھی گزرنا ہے. کھولا، آپ نے وہاں کی بھی سیر کر لی، دیکھ لیا. پھر کہا چلو جنت بھی دیکھ لیتے ہیں. زمین پر منہ پہ آسمان، پھر ساتھ تو آسمان، دوزخ. جنت میں آپ داخل ہو گئے، اب جنت میں ہیں. ملک الموت نے، فرشتوں نے کہا کہ چلو اب. آپ نے کہا اب میں کہ نہیں آؤں، اب میں نہیں. یہ کیسے؟ کہا اللہ نے فرمایا ہر کو جانا ہی ہے، ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر انسان کو جانا ہے. میں نے موت کا مزہ چکھ لیا، روح نکل گئی واپس. فرمایا ہر شخص کا جہنم کے اوپر سے گزر ہونا ہے. میں جہنم کے اوپر سے گزر کے آ گیا. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا جو جنت میں داخل ہوتا ہے واپس نکالا نہیں جاتا. میں آ گیا ہوں. موت ہو گئی، جہنم سے اوپر سے بھی نکل گیا، جنت میں بھی آ گیا. اللہ نے جو جو قانون تھا اس سے میں گزر کے آ گیا ہوں. اب میں نہیں جاؤں گا. میں کیسے آؤں گا؟ اندر آ گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ادریس صحیح کہہ رہے ہیں، میری تینوں باتوں سے جس سے گزرنا تھا، موت یا جہنم کے اوپر اور پھر جنت، اور جنت کا جو وعدہ، کہاں رہنے دو. وہ جنت میں، آسمانوں میں وہ زندہ ہے ابھی تک، وہ وہی ہیں جیسے خضر یہاں ہے. آتے بھی ہیں، ان کا تو آنا جانا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جب ہم اولیاء اکرام کی ہم روایت کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے؟ ارے بھائی انبیاء اکرام نے بھی کیا ہے. ادریس علیہ السلام کو آپ دیکھ لو، رہ گئے اور کہہ دیا کہ ہم وہیں رہ گئے. ادریس علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو جناب درس بہت دیتے تھے. اب یہ ہوا کہ حضرت قطب کارنٹھا نے کیا کہا، نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں. آپ نے ان سے کہا خادموں سے جاؤ اس درخت کو کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. حکم کس کا ہے؟ جس کا حکم ہے کرے تو کیا کرے. کاٹ دیا گیا. فرمایا یہاں مسجد بنا دو. سبحان اللہ.
مسجد بنائی گئی. ایک صاحب کو کہا کہ نماز پڑھائیے، لیکن وہ رہ نہ سکے کیونکہ وہ معاملہ وہاں کچھ اور تھا، تو ٹھیک سے رہ نہ پائے. اللہ کے رسول نے حکم دیا محمود تم پڑھاؤ اور تم خطابت کرو، درس کرو، خطاب کرو، تقریر. آپ نے نماز پڑھی، خطابت کی. آپ کا اس جگہ پہ ناگور اطراف میں خطیب محمود کے نام مشہور ہو گیا. ایسی جگہ پہ مسجد بنی، شیاطین کو بھگا دیا، ہے نا، جو کچھ اور بدل کے پیش کرتا تھا اس کو ہٹا دیا. اللہ کے گھر ذکر الہی کو آباد کیا. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. خطابت کی، امامت کی، نماز پڑھائی، لوگوں کو دلوں کو زندگی دی، اللہ کے ذکر سے تربتر کیا. شیاطین کو تو ویسے ہی ختم کر دیا، اور خدائے لم یزل کی رحمتوں سے اور اس کی لازوال نعمتوں سے اور حقیقی کھانوں سے سرفراز فرما دیا. سرفراز فرما. تو رب تعالیٰ کے یہ اولیاء اکرام کے وہاں اوریجنل چیز ہوتی ہے، وہاں کوئی ڈپلیکیٹ، کوئی کھانے میں یہ وہ اور ہیں. لوگ کہتے ہیں وہاں جلدی کام ہو جاتا ہے، کہیں تیسری جگہ کی میں بات کرتا ہوں، وہاں یہ ہو جاتا ہے. ارے وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، نظر بندی بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ولی کے دربار میں صرف حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ ایسا حقیقی علاج ہوتا ہے کہ جس میں تم اللہ کے قریب بھی آ جاتے ہو، دل بھی روشن اور زندہ ہو جاتا ہے نا، اور ہر طریقے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تو قطب کارنٹ حاضری فیضان ہے. بات پر بات آئی تو میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کا دن آ رہا ہے، اور پھر پیچھے الحمدللہ ماہ رمضان بھی آ رہے ہیں. یہ اولیاء اکرام، یہ انبیاء اکرام، اور پھر یہ ماہ رمضان. سبحان اللہ. ماہ رمضان کیسے گزارے؟ سوال یہ ہے کیسے گزارے ہیں ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ کیا نیتیں ہو، کیا ارادہ ہو، کیا اس کی تیاری ابھی سے کر کے کرے تاکہ ماہ رمضان میں خوب جی لگا کر، دل لگا کر عبادت کی جائے، خود اس میں نماز کی بہترین پابندی کی جائے، خوب اس میں اچھے سے روزے رکھے جائے، پھر صبر و تحمل کا اظہار ہماری ذات سے ہو، اور پھر شکرانے الہی ادا کیا جائے، ہے نا. تلاوت کا ذوق اتنا بڑھایا جائے کہ سبحان اللہ، ہر بندے پہ قرآن کی تلاوت نظر آئے، ہر گھر میں تلاوت قرآن نظر آئے، ہر بندہ اس میں جو ہے مست ہو جائے. اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، عبادتوں کے ارکان یہی اللہ کا ذکر ہے. ذاتی گرامی. اور جو اللہ کے ذکر کو پا لیتا ہے، فرمایا دلوں کی زندگی ہے، دلوں کا چین ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. اور ماہ رمضان میں اور زکوٰۃ و فطرہ اور صدقات و خیرات ادا کیا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو پہلے ہی ادا کر لیا تاکہ اس کا رمضان کا مہینہ اچھے سے گزر جائے، بہتر طریقے سے گزرے. اور یہ نہیں کہ صرف ہم یہ رمضان آتا ہے، رمضان ماہ رمضان مبارک، تو یہ ہے کہ یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں کچھ اور عطا کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن عمومی طور پہ خصوصی نہیں، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کھانے پینے کا مہینہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہم اس کو مطلب عبادت کے ساتھ کچھ اور مہینے کو بھی شامل حال کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانا پینا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن خواہش نفس کے مطابق مسلسل روزانہ اس کو اچھے سے، جسے کہتے ہیں دبا کر کے کھانا، اور ہر اپنی من پسند چیز کو 30 دن پورا کرنا، تو یہ کیا ہوا؟ دن میں روزہ اور مغرب کے بعد کچھ اور، تو یہ پھر بیلنس جمع نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. یہ آپ کو متقیت اور روزے کا مکمل فیضان، روزے میں تب تک ٹھیک تھا، اور اس میں بھی کچھ خیال آ رہے ہیں کہ آج کون سی ویرائٹی کھانا ہے، آج کیا کرنا ہے، آج کیا ہے. تو یہی تو خیال تمہارے روزے کی ثواب میں کمی لا رہا ہے. کیا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ چلیے روزہ کھل جائیں گا تو پھر ہم دبا کے چلیں؟ کیا روزہ ہے اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں؟ تو یہ جو نیت الفاظ آ جاتے ہیں، روزہ فوراً مکروہ اور ثواب میں بالکل کمی آتی ہے.
حقیقی اس کا فیضان، ارے رمضان ہے اس لیے تراویح تو پڑھنی ہی پڑے گی اس لیے پڑھ رہے، ایک بوجھ نہ سمجھو عبادت کو، اس کو عبادت کی نیت اور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر۔ یہ بوجھ 15-20 منٹ زیادہ ہے تو بوجھ، ایک آدھا گھنٹہ تم زیادہ کھڑے نہیں، اس میں بھی علم ترا، اس میں بھی فٹ، اس میں بھی خیال کب پوری، ارے آ گئے تو دل بھی وہیں لگے، سر بھی وہیں لگے، اب وقت نہیں دیکھیں گے، اب میں خدا کی رحمت دیکھوں گا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے نا؟ رمضان ہمیں رب سے ملانے کے لیے آتا ہے، رمضان ہمیں دل میں خدا کے نور بسانے کے لیے آتا ہے، رمضان دلوں کو زندگی دینے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا سحری کی الگ دعائیں ہیں، نیت کے علاوہ دعائیں بھی ہیں، افطار کی دعا کے ساتھ اور نیت کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، راتوں کی نمازیں الگ ہے، نوافل الگ ہے، تلاوت الگ ہے، اس میں بہت سارے، جتنا لوٹ سکو یہ خزانہ ہے، جتنا اپنے اندر سما سکو، جتنا اپنے اندر اس کا نور اور فیضان اتار سکو، جتنا اپنے اندر ذوق شوق پیدا کر سکو، جتنا تم دنیا کی باتوں سے بچ سکو، جتنا تم انٹرنیٹ سے بچ سکو۔ کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، صحیح بات، لیکن کاش انٹرنیٹ بند ہو جاتا تو کیا بات ہوتی ہے نا؟ یہ ایک ایسا شیطان ہے کہ کتنا ہی بڑا شیطان قید بھی ہو جاتا ہے تو کچھ دوسرے شیطان تو موجود ہو، حاضر بھی اور ناظر بھی رہتے ہیں، ان سے بچنا بڑا مشکل رہتا ہے۔ تو بچ کر کے، گناہوں سے بچ کر کے، رب کے حضور جو تسلی سے آ جاتا ہے، اللہ اللہ، اس کو کیسی کیسی نعمتیں ملتی، ایک تو یہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دوسرا اہدنا الصراط المستقیم کی توفیق ہے نا، تیسرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہو جاتا، چوتھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا فیض بھی اسی، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رمضان قرآن جمع ہو جاتا ہے، دو بڑی نعمتیں، ایک کلام ربانی، آیت ربانی، اور ایک خاص اللہ کا روزہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، ہر عمل کی ایک جزا ہے جسے میں دوں گا، لیکن صبر روزہ اس کی جزا میں ہوں یا میرے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کتنی عظیم بات ہے، کتنی زبردست یہ بات ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، بہت کریم تحفہ ہے، بہت رحمت والا تحفہ ہے۔ اس میں ظلم و زیادتی سے بچا جائے، اس میں دھوکہ دڑی جھوٹ سے بچا جائے، اس میں پابند شریعت و طریقت ہو جایا جائے، ہے نا، اس میں درود و سلام کی بھی کثرت کی جائے۔ اس بات پہ درود شریف سنا دیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں محبت سے درود پڑھا جائے، محبت سے روزہ رکھا جائے۔ تو کہنا چاہتا ہوں کوئی عبادت ہو بڑے شوق اور محبت سے کی جائے، بندے خدا سے بھی محبت کی جائے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آخری واقعہ عرض کر دوں، اللہ اللہ، دمشق کی ایک مسجد میں ایک صاحب نے بیان کیا، روایت اللہ والے نے، کہ میں جب گیا تو دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت بزرگ بیٹھے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، اختلاف رائے ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو بزرگ ہیں وہ جو کہتے ہیں اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہ بڑی عزت دار ہے، باوقار ہے، نورانی ہے۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ بہرحال میں دوسرے دن فرمایا میں جلدی چلا گیا، جا کے دیکھتا ہوں تو بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں ہے۔ جب وہ نوافل سے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام کیا اور کہا کہ آپ سے ملنے کا منتشی ہوں، میں چاہت ہے، اس لیے میں ملاقات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا مجھے معاذ ابن جبل صحابی رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا کہ سبحان اللہ، آپ کی زیارت ہو گئی۔ کہا کہ حضور آپ کے لیے، آپ سے محبت صرف اس لیے ہے کہ میں اس لیے آپ سے مل رہا ہوں کہ بس ایک دل میں محبت پیدا ہو گئی، چاہت پیدا ہو گئی آپ سے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ملاقات کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا تب تو تم جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ جو میری محبت کی خاطر
ایک دوسرے سے میری رضا کی خاطر محبت کرے، میری رضا کی خاطر ملاقات کرے اور میری رضا کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرے، اس پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرے۔ رب فرماتا ہے میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کہا اسی لیے میں تمہیں جنتی کہہ رہا ہوں۔ جب بندوں سے رضائے مولا کے لیے ملنے میں یہ عالم ہے تو عبادت میں رضائے مولا ہوگی تو عالم کیا ہوگا؟ چاہے عبادت ہو، حقوق اللہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، رضائے مولا ہے تو خدا کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں مولا ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔